اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کشمیری نظربندوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں، حریت رہنما۔ بی جے پی حکومت مہاراشٹر کے کسانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے، ملکارجن کھڑگے۔ مہاراشٹر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں 4 افراد نکسل باغی قرار دے کر قتل۔ برسلز میں پاکستانی سفارت خانے میں مقبوضہ کشمیر کی زمینی صورتحال کے حوالے سے تصویری نمائش۔ 27 اکتوبر یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے تحریک کشمیر ناروے کا اجلاس۔ شمالی غزہ میں نسل کشی، اسرائیل کے ہاتھوں 640 فلسطینی شہید۔ شدید غذائی قلت سے ہزاروں نومولود بچوں کی زندگی کو خطرہ۔ اب خبروں کی تفصیل۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری، فریدہ بہن جی، یاسمین راجہ، محمد عاقب اور مولوی مصعب نے بھارت اور مقبوضہ علاقے کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظربند حریت رہنماؤں، کارکنوں، وکلاء، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں، خواتین اور نوجوانوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حریت رہنماؤں نے سری نگر اور جموں میں الگ الگ بیانات میں اقوام متحدہ اسلامی تعاون تنظیم سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیری نظربندوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں اور مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہزاروں بے گناہ کشمیریوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر نظربند کر رکھا ہے۔ نظربند کشمیریوں کو جیلوں میں طبی امداد سمیت تمام تر بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے اور ان کی غیر قانونی نظربندی کو 6 ہتھ کنڈے استعمال کر کے طول دیا جا رہا ہے۔ حریت رہنماؤں نے کہا ہے کہ کشمیری نظربندوں کو حق خودارادیت کا مطالبہ کرنے اور بھارتی قبضے کو چیلنج کرنے پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارت نے پورا مقبوضہ علاقے کو ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر رکھا ہے اور اس کی فوج معصوم کشمیریوں پر بدترین مظالم ڈھا رہی ہے۔ حریت رہنماؤں نے اقوام متحدہ اور OIC سمیت عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بی جے پی اور RSS کے مذموم ایجنڈے کا نوٹس لیں اور کشمیریوں کو ہندوتوا تنظیموں کی شرانگیزی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منعقدہ مقابلے کی تقسیم انعامات کی تقریب تاریخی جامع مسجد سری نگر میں منعقد ہوئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز کشمیر عمر فاروق نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علم و فن کے حصول اور ایمان و یقین میں زیادتی کے لیے مساجد و مکاتب کے کردار کو اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مساجد کو صرف عبادتگاہوں کی حیثیت سے ہی کام نہیں لینا چاہیے بلکہ انہیں علم کے حصول اور کردار سازی کے مراکز کے طور پر بھی بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تقریب کے منتظمین کی قابل تحسین کاوشوں کو سراہتے ہوئے اس تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ میز وائز نے اس طرح کی زیادہ سے زیادہ تقاریب کے انعقاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے مواقع نوجوان نسل کو اسلامی علوم کے حصول، انہیں سیرت النبی سے آگاہی اور اپنے عقیدے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو توہین رسالت کا ارتکاب کر کے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، انہیں صرف اسی صورت میں بہترین جواب دیا جا سکتا ہے کہ جب ہم مکمل طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر اپنے عقیدے اور ایمان پر عزم کے ساتھ عمل پیرا ہوں گے۔ دہستہ میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ گاندربل کے علاقے گنگیر میں ہونے والی ہلاکتوں پر بہت افسردہ ہیں۔ نامعلوم مسلح افراد نے ضلع کے علاقے سونا مرگ میں ایک سرنگ کی تعمیر کرنے والے بھارتی تعمیراتی کمپنی کے کارکنوں کے کیمپ پر حملہ کر کے ایک ڈاکٹر سمیت 7 افراد کو ہلاک اور 5 کو زخمی کیا تھا۔ میر وائز نے اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل پر لکھا ہے کہ یہ واقعہ تشدد اور غیر یقینی صورتحال کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کی ایک دہانی ہے جس کا ہم کئی دہائیوں سے شکار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام مذہب کی طرح اسلام بھی ایسے غیر انسانی رویے کی مذمت کرتا ہے۔ ہر زندگی قیمتی ہے، اس طرح سے جانوں کا ضیاع ہونا انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ادھر بھارتی فوج کے اہلکاروں نے ریاست مہاراشٹر میں 4 افراد کو نکسل باغی قرار دے کر قتل کر دیا ہے۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے ریاست کے ضلع گڑچرولی میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ان افراد کو قتل کیا ہے۔ بھارتی پولیس نے ہلاکتوں کا جواز پیش کرنے کے لیے انہیں نکسل باغی قرار دیا جو بھارت سے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ ادھر بھارتی فوج کے ایک ریٹائرڈ اہلکار نے ریاست اتر پردیش کے ضلع علی گڑھ کے گاؤں لاہو سارا میں اپنے والد نبی سنگھ کو بھی گولی مار کر قتل کر دیا۔ بھارت میں کانگریس پارٹی کے صدر ملکارجن کھڑگے نے وزیر اعظم نریندر مودی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کی حکومت مہاراشٹر کے کسانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ تفصیلات کے مطابق کھڑگے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیے گئے ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ بی جے پی مہاراشٹر کے کسانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ ریاست میں 20,000 کسان خودکشی کر چکے ہیں جبکہ حکومت نے زراعت کے شعبے کے لیے مختص بجٹ میں کمی کی ہے اور 20,000 کروڑ روپے کے واٹر گرڈ اور مہاراشٹر میں خشک سالی کے خاتمے کے حکومتی دعوے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں اور کسانوں کو ان کی فصلوں کا مناسب معاوضہ دینے سے بھی انکار کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ کپاس اور گنے کی فصلوں کی پیداوار میں نمایاں کمی سے بھی کسانوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ ریاست کے عوام تبدیلی کے لیے تیار ہیں اور وہ آئندہ الیکشن میں بی جے پی کو سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مہاراشٹر نے طے کر لیا ہے کہ وہ بی جے پی کے ڈبل انجن والی حکومت کو اقتدار سے نکال کر ہی کسانوں کا بھلا ہوگا۔ بھارت میں مسافر طیاروں میں بم دھماکوں کی دھمکیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور اتوار کو 20 سے زیادہ پروازوں کی بم کی دھمکیاں موصول ہوئیں۔ جن ایئر لائنز کی پروازوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں ان میں انڈیگو، وستارا اور ایئر انڈیا کے طیارے شامل ہیں۔ اس سے قبل ہفتے کے روز بھی 30 طیاروں کو دھمکیاں دی گئی تھیں، جس کی وجہ سے سینکڑوں مسافر گھنٹوں پریشان رہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔